جب پروفیسر خالد صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ان کی گفتگو سے پہلے بھی تاریخ کا کچھ حصہ میری نگاہوں نے بھی دیکھا ہے، جن کی کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی، وہ مجھ سے کافی سینئر تھے۔ میں پروفیسر عبدالحلیم صاحب کو بحیثیت پروفیسر ایمیریٹس دیکھا ہے۔ پروفیسر اجتباء صاحب یہاں استاذ ہوا کرتے تھے۔ پروفیسر عبدالحلیم صاحب یہاں کے اس شعبے کے اور بنیادی اساتذہ میں سے تھے، جنہوں نے شعبے کو قائم کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح پروفیسر سید ضیاء الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر فرحانہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم نام ہیں کہ جو اس ڈپارٹمنٹ کے تصور کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، پیوست ہیں، جس طرح اس در و دیوار کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں جو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس شعبے کو ایک اس کا وہ مادی وجود اس کو بخشا جس حالت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ چلتے چلتے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا۔ یہ سب لوگ بڑے یاد آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ہمیں رفاقت نصیب ہوئی، اور ان کے جو اخلاق کریمانہ تھے، میں خاص طور سے یاد کروں گا پروفیسر سید ضیاء الحسن صاحب کو، اور دوسرے جتنے بھی یہ حضرات ہیں، بڑی ذرا نواز لوگ، ان کے ساتھ جو رفاقتیں ہوئیں، شاعر نے کہا ہے متمم بن نویرہ، عربی زبان کے جو مرثیہ گو شعراء ہیں، ان میں سے جو ٹاپ پر چند لوگ آتے ہیں، ان میں سے وہ شخص ہے۔ اور اس نے اپنے بھائی مالک کو یاد کیا، جو حروب ردہ میں جس کا انتقال ہوا تھا، جو مارا گیا تھا۔ اور جو لوگ مسلسل عمر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو مالک دیکھیں گے، وہ مالک اس میں ہے کی کردار، اور جس شخصیت نے اس کو کریکٹرائز کیا ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ مالک کی حیثیت کیا تھی۔ تو متمم نے کہا وقون، وہ بہت سارے اس کے قصائد ہیں، لیکن خاص کر بڑے زبردست ایسے اشعار ہیں آپ پڑھ کے جس کا دل آپ کا بالکل دکھی ہو جائے، زخمی ہو جائے۔ اس نے اس کو یاد کر کے کہا ہے وَقُنَّا كَلِدْمَانَيْ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَهُ۔ ہمارے کچھ اتنے اچھے لوگ، پروفیسر ضیاء صاحب، پروفیسر اجتباء صاحب، پروفیسر عبدالحلیم صاحب، پروفیسر فرحانہ صدیقی صاحبہ، یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کے ساتھ ہمیں رفاقتیں ملی، کسی کے ساتھ تھوڑی، کسی کے ساتھ زیادہ۔ اور جب بھی یاد آتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی جدائی کی۔ ان کے بعد پروفیسر زبیر احمد فاروقی صاحب، پروفیسر شفیق احمد صاحب، پروفیسر رفیع احمد فینان صاحب، یہ علم کے مینارے ہیں۔ یہ سب لوگ قابل فخر ہمارے رفقا، جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے پسینے سے، خون سے سینچا، اس کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ میں اس موقع پر اپنے رفیق سفر ہی کہوں گا، اس کو سفر کہا جائے، اور میرے سینئر ساتھی پروفیسر ایوب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک رسم ایجاد کی، رسم رہو الفت، کہ اپنے رفقا کو جاتے وقت بھی ان کو جو ہے اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ ہمارے گوشہ دل میں آپ کا مقام کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے پروفیسر فینان صاحب کو باچشم نم یہاں سے 2-3 سال پہلے رخصت کیا تھا، اور ایک بہت اچھا پروگرام ہوا تھا۔ تو اب جب پروفیسر خالد صاحب کے سبکدوش ہونے کا وقت آیا، تو ہمارے تمام ہی ساتھیوں کی تقریباً یہ رائے تھی کہ بھائی ہمارے جو یہ روایت ہے، اس روایت کو ہمیں اس کے اور زیادہ اس کی آبیاری کرنی ہے، تاکہ یہ روایت پوری طرح سے اپنا مقام حاصل کر لے،
اور آئندہ کے لیے اچھی روایتیں جو ہیں وہ قائم کرنی چاہیے اور ان کی پاسداری کرنی چاہیے. اس کے تحت اور ظاہر ہے کہ ہمارے خالد صاحب کے ساتھ بڑے بہت ہی اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا اور بڑے گرم جوشی کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہے. اور اس لیے یہ ہوا کہ بھائی جو شعبے کی اجتماعیات ہیں اس میں ہم اپنی زندگی کا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ایسے رفقا ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اتنا وقت گزارتے ہیں جتنا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہمارا گزرتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گزرتا ہے. اور جبکہ اور اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت اچھا لگتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں شریک رہتے ہیں. اس لیے اس رفاقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک شام اس کے لیے مخصوص کی جائے, کچھ وقت اس کا دیا جائے, اس کو دیا جائے, اس کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسانی احساسات اور جذبات ایسے ہیں کہ ان کو کبھی کبھی حرف و صوت کا قالب دینا چاہیے, اس کا اظہار کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں. کیونکہ یہ بات آپ کے سینے میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھے گا. یہ ایکس رے ابھی تک ایسی کوئی مشین نہیں ایجاد ہوئی ہے کہ جس سے آپ کے, یا کوئی ایسا اسکینر ابھی تک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس کے ساتھ آپ کو دیکھ کے بھی دیکھ لوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا کیا ہے. تو اسی جذبے کے تحت ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ آج جو ہے رکھا گیا تھا اور سبھی ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ, رفقا اور ہمارے عزیز طلبہ بھی ماشاءاللہ شامل ہیں, ہم نے ان کو بھی سنا. دیکھیے ہر شخص کی زندگی کے کئی ایک ایسے ہمارے رولز ہوتے ہیں. ہمارے زندگی میں ہم بہت سارے رولز ادا کرتے ہیں. ہم کسی کے بیٹے ہیں, ہم کسی کے بھائی ہیں, ہم کسی کے باپ ہیں, ہم کسی کے دوست ہیں, ہم کسی کے استاد ہیں, ہم کسی کے شوہر ہیں اور ہم کسی کے پڑوسی ہیں. اور ہر کردار جو ہے وہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. اور ایک انسان کی زندگی میں یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو کردار اس کے ہیں اس میں اس کا کون سا وہ کردار ہے جس کو وہ اچھی طرح نبھا پا رہا ہے, اور کون سا ایسا کردار ہے کہ جس پر توجہ کم گئی اور وہ تشنا رہ گیا. اور ظاہر ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ تو اپنے حقوق کو معاف کرتا ہے, لیکن بندے تو ظاہر ہے اسی مادے سے ہیں, ذرہ بے مقدار ہیں. شاید وہ اپنے حقوق کے بارے میں جو ہے اتنی سیر چشمی کا اظہار نہ کریں. تو یہ ہے کہ ہمارے مختلف کردار ہوتے ہیں, یہی چیز ہمارے لیے بڑا کچھ مسائل پیدا کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بحیثیت ایک کولیگ کے سینئر ہمارے میں, چونکہ میں دوسرے کافی جونیئر ہوں پروفیسر خالد صاحب سے, تو بحیثیت جونیئر کولیگ کے میں نے ان سے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی. اور مجھے کچھ ان کی خوبیاں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا, جس کا میں نے لوگوں کے ساتھ تذکرہ کیا اور کرتا بھی ہوں کبھی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ بے باک ہیں, رہے ہیں, بات کہہ دیتے ہیں, جو چیز محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں, اور یہ بڑا اچھا وقت تھا. خاص کر جامعہ میں لوگ اپنے دل کی بات نہیں کہتے ہیں, دل میں بہت کچھ چھپائے رہتے ہیں اور زبان پر اچھا کہتے ہیں. دل میں دھتورا ہے اور زبان پر جو شیرہ ہے, ایسا بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے اس جامعہ میں. تو یہ اس جامعہ میں کیا, اس زندگی میں یہ عجیب سا ایک کردار ہے. اس کو ڈپلومیسی کا نام دیا تھا, اس کو مزین نام دیا تھا, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھا نام ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, یہ غلط ہے. یہ ذو وجہین جو ہے یہ کردار ہے. تو اس معاملے میں خالص تمام لوگوں کے لیے قابل تقلید ہیں, ان کے اندر بے باکی ہے, بہت اچھی ہے. اور میں نے ان کی چیزوں کی تقلید شروع کی. حالانکہ یوں میں غیر مغلط ہوں, لیکن ان کی میں نے کچھ چیزوں میں تقلید کی کہ میں ان کے ساتھ میں نے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کیا. میٹنگز میں سامنے کہتا تھا باتوں کو, اور یہ لگتا تھا کہ بھئی آپ جب اس چیز کے قائد ہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے بے باکی, تو ظاہر ہے آپ ہمیں موقع, اور ظاہر ہے یہ موقع ہمیں حاصل تھا ان کی موجودگی میں. ان کا جو دور تھا وہ بڑا جمہوری دور تھا, بڑا ڈیموکریٹک تھا, بہت اچھے انداز سے انہوں نے ہیڈشپ کی. لیکن پھر مجھے کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ جو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, تو شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی غلط فہمیاں بھی شاید پیدا ہوئی ہیں. لیکن یہ چیز ایک بہت اچھی چیز تھی جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ ان کی زندگی کا بڑا تابناک جیسا ایک پہلو ہے. جب خالد صاحب جو ہے ان کی صدارت میں ماشاءاللہ رفقا کا
तामुन उनको हासिल रहा, हमें भी उनका तामुन हासिल रहा। और छोटी मोटी जो गलत फहमियाँ वगैरह ये सब ये ज़िंदगी के साथ चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन माशाल्लाह जहाँ मैं ये कहूँगा कि खालिद साहब का बहुत मुस्बत और अच्छा रहा अपने कोलीग्स के साथ मामला, वहाँ मैं ये भी कहूँगा कि माशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे रफ़क़ाए कार हैं। ये बात हमें कहनी चाहिए कि हम भी बड़ा ताउन करते रहे हैं माशाल्लाह। हमने भी अपने ज़मीर पे कोई बोझ नहीं रखा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेशन देना है अच्छा, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई कमी नहीं की। और मुझे लगता है अब जैसे मेरे जो सीनियर रफ़क़ा हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, अब मेरे जो जूनियर मेरे रफ़क़ा हैं मुझसे जो छोटे हैं माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है। और मैं यहाँ कहता हूँ लोगों के सामने कि माशाल्लाह वो हम एक ख़ानदान के तौर पर हैं इस शोबे में। और मैं प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब के साथ इस मामले में थोड़ी सी मैं उनकी बात इस्तदराक करना चाहूँगा। यहाँ जामे में ऐसे शोबे हैं कि जहाँ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियाँ लगा दी, इतना कुछ अच्छा किया, लेकिन जब वो वहाँ से बेचारे निकले तो उनके साथियों ने उनके साथ उतनी तोता चश्मी का सबूत दिया, उनके साथ वो रवैया अख्तियार किया जो एक मामूली से जाहिल अनपढ़ इंसान को भी किसी दूसरे के साथ जाए वो शायद वो रवाना रखे, लेकिन उन पढ़े लिखे जाहिलों ने उनके साथ वो किया। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्रोफेसर सुल्तान भट्ट साहब हैं, जो हमारे बहुत ही इस यूनिवर्सिटी के काबिल फख्र नाज उस्ताद हैं। उनके साथ उनके जिस शोबे को उन्होंने इतना कुछ बढ़ाया, इतनी उसकी हैसियत बढ़ाई, इतना उसके लिए कुछ किया, और ऐसा बेनफ्स इंसान, इतना अच्छा इंसान, उसके साथ उनका उस शोबे का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और इससे बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में हम चूंकि हम खाली अरबी पढ़ते नहीं, हम अरबी पढ़ाते भी हैं, अरबी समझते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वैल्यू सिस्टम है जिससे हम आते हैं, तो वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे किरदार में रिफ्लेक्ट भी होता है, और ये होना चाहिए, इस पर मुझे इसरार है। तो जब ये एक खास बात जो मुझे ये कहना है कि इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, इख्तिलाफ हो सकता है, और इख्तिलाफ का हर आदमी को हक है। और बल्कि मैं कहूँगा कि शोबे के सदर के सामने उसके रफ़क़ा को भी हक हासिल है, इख्तिलाफ का हर इंसान को हक हासिल है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन यह है कि इख्तिलाफ को मैनेज करना भी सीखना चाहिए कि हम किस तरह से किस चीज़ पर किस तरह से रिएक्ट करें, उसके वो हमारे रवैयों के ऊपर वो चीज़ जो है वो हावी ना हो जाए, और वो हमें उस किरदार से दूर ना ले जाए जिसके हम दाई हैं। क्योंकि हम एक सकाफत के तर्जुमान भी हैं, हम एक सकाफत के सफ़ीर भी हैं। तो लोग हमारे किरदार में वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिस चीज़ की हम लोगों को दावत देते हैं बाहियत उस्ताद के, वो लोग हमारे किरदार के अंदर देखना चाहते हैं, वो लोग हमारे रवैये के अंदर ढला हुआ देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उसमें खामी ना रहे, उसमें कमी ना रहे। इसलिए मैंने ये ख़ास तौर से ये बात अपने दोस्तों और अजीज़ों के सामने कही, क्योंकि मुझे शुक्रिया भी अदा करना है अपने साथियों का कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए आज हमारे अजीज़ तलबा एक हफ्ते से अपने कामों में लगे हुए थे, उनको हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह दिए हुए थे, और हम एक वर्कशॉप में थे, और वो मुस्तकिल हम इस कोर्स को डेवलप करने में लगे हुए थे, जो इंशाल्लाह जल्द ही एक नई शक्ल में आएगा और जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कहने का ये मकसद है कि कुछ जो अच्छी बातें हैं वो हम अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से सबसे सीख सकते हैं, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपना एहतिसाब करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई खामी हो रही है क्योंकि कभी एक शायर कहता है कि सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या। क्योंकि वो भी खल्क़ खुदा की जो बात होती है वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उसमें भी कोई हकीकत हुआ करती है। तो इसलिए मैं ये बात मैं इसलिए अपने दोस्तों और अजीजों से कह रहा हूँ कि एक जो अच्छे जो चीज़ें हैं वो हमें दूसरों से लेनी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और हमें खालिद साहब का हमें शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी खूबियों को हमने अपनाने की कोशिश की है। और मैंने एक और चीज़ देखी कि माशाल्लाह उनमें सैर चश्मी बहुत है। मतलब जिस तरह मैंने देखा कि लोग कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देखते हैं कि भाई इस चीज़ में थोड़ा सा मेरा फ़ायदा है तो चल पड़े,
یا ان کی رفتار تھوڑی تیز ہو جائے یا دایاں یا بایاں کبھی کوئی ان کی ایک راہ متعین ہے جس پہ وہ چلتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کسی وقتی کسی فائدے کے لیے ایک دم سے ایسا بھاگنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت یعنی وہ چیز جو میں نے ان سے ان کی شخصیت میں جو میں نے ریڈ کی, جو میں نے ان کو جو جس طرح سے میں نے ان کی شخصیت کو پڑھا اور جو میں سمجھا, اور جو چیز میرے لیے ان کی شخصیت میں قابل قدر ہے. تو ہاں, آخر میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ جو ہمارے خیر سگالی کے جذبات ہوتے ہیں, اور جس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کبھی کبھی اس کا روپ لیں, لفظوں کا روپ اختیار کریں, وہ لوگوں کے سامنے آئیں. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے پروگرام بھی بناتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے ایسے ہوں کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کہتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ جن کی جو ہمیں عزیز ہیں, ان کی کوئی بات بھی اگر ہمیں عزیز ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز میرے لیے نہیں ہے, لیکن ان کی بات رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہم وہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اپنے رویے میں ایک لچک جیسی پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید بھائی ٹھیک ہے یہ میرا بالکل میری اس میں دلچسپی نہیں ہے, لیکن چونکہ کچھ ہمارے دوستوں کا اگر ان کا ہے تو بھائی اس میں ٹھیک ہے میں اس میں کمپرومائز کرتا ہوں, کیونکہ ہم بہت سارے کمپرومائز زندگی میں کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی, اور خاص کر جو لٹریچر کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ کہا ہے انیس نے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. تو یہ ہے کہ یہ جو دل ہے یہ شکستہ کہ اس کو کہیں کوئی اس کے اوپر کوئی وہ نہ پڑ جائے, تو لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو بس میں اپنے عزیز دوستوں سے بھی, اپنے ساتھیوں سے کہ کبھی کبھی ہم اس چیز کا بھی خیال کریں کہ ہم کوئی ایسی چیز جو وہ بہت زیادہ جس میں ہماری دلچسپی نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے تو ان کی بات کا ان کی دلداری کے لیے ان کے کہنے کی وجہ سے اس میں شمولیت ہم کر لیتے ہیں. تو کیونکہ اس سے پھر دلوں کی قربتیں اور بڑھتی ہیں, اور آپ کے بارے میں جو تاثر ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر اور بہت مثبت دوسروں تک پہنچتا ہے. تو میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام رفقا کا, اپنے عزیز طلبہ کا, ریسرچ اسکالرس کا, کہ اتنی بڑی تعداد میں آج یہ سب جو شامل ہیں, اور ایک استاذ کے احترام میں قم للمعلم رفعه تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا او علمت افضل او امن من الذی یبنی کیا ہے یبنی وینشئ انفسا وعقولا, کہ استاذ جو ہے وہ انسان کو بناتا ہے, اس کی عقل کی تعمیر کرتا ہے, اس لیے اس کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرو. تو جو خالد صاحب سے لوگ بہت متاثر ہیں, اور ہم بھی ان کی بہت ساری چیزوں سے متاثر ہیں. اس دوران اردو وغیرہ سے متعلق جو بات آئی تھی, ایک ایپیسوڈ ایسا ہوا تھا کہ جس میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف رائے تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں, اس کا امکان ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو مألوف سے باہر ہو. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ خالد صاحب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں رہیں گے, اور ہم یہ چاہیں گے بلکہ یہ دعا کریں گے کہ کوئی تقریب خوشی ایسی ہو کہ اگر اس میں وہ ہمیں لائق دعوت بھی سمجھیں تو ہم بالکل ان کی اس خوشی میں بھی شامل ہوں گے, اس امید کے ساتھ کہ تو اسی کے بعد اس بات کو اس بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. اور پروفیسر خالد صاحب نے جس طرح کہا کہ بھائی دل کو صاف رہنا چاہیے, ہمارے بھی انشاءاللہ دل ان کے سلسلے میں صاف ہیں, اور مجھے امید ہے کہ کوئی اگر غلط فہمی کسی معاملے کی ہو تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے دل سے میں نہیں رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سر, اساتذہ کا شکریہ, عزیز طلبہ